اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 19 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا وجاہت مسعود صاحب کا کالم پیشہ نظر ذاکر نائک سے ایک درخواست۔ برادرم یاسر پیرزادہ کی طرح درویش نے بھی ارادہ باندھا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے فرمودات کو نظر انداز ہی کیا جائے۔ ہمارا ملک بہت سے پیچیدہ سیاسی اور معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ آئین میں ترمیم بظاہر پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن ہمارے تاریخی تناظر برخصوص حالیہ سیاسی بندوبست میں مجوزہ آئینی ترمیم مختلف آئینی اداروں میں توازن بحال کرنے کی کوشش ہی نہیں، سیاسی قیادت کے تدبر کا امتحان بھی ہے۔ یہ ایک اتحادی حکومت جسے پارلیمنٹ میں متنازع مگر طاقتور حزب اختلاف کا سامنا ہے۔ پارلیمنٹ سے باہر بھی عوامی سطح پر سیاسی بے چینی برصورت موجود ہے۔ معیشت میں کچھ بہتری کے آثار نمودار ہوئے ہیں، لیکن سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی میں تسلسل کی ضمانت دینا آسان نہیں ہے۔ ایسے میں قومی اسمبلی اور ایوان بالا میں 2/3 اکثریت سے اس طرح آئینی ترمیم منظور کروانا کہ اس میں ریاستی زور آوری کا تاثر پیدا ہو کاردار معلوم ہوتا ہے۔ ان حالات میں نامعلوم کس عبقری نے مذہبی خطیب ذاکر نائک کو پاکستان کے طویل دورے کی دعوت دی ہے۔ ذاکر نائک صاحب اب سے کچھ عرصہ قبل بھارت میں اپنی ٹیلی ویژن تقریروں کی مدد سے مقبول ہوئے تھے۔ مختلف مذاہب کی مقدس کتب اور تعلیمات میں تقابل کی مدد سے اپنے عقائد کی تبلیغ ذاکر نائک صاحب کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تخصص ٹھہرا۔ میں اسے تقابل ادیان قرار دینے میں مشکل محسوس کرتا ہوں۔ تقابل ادیان ایک سنجیدہ علمی مشق ہے جس میں مختلف مذاہب کی تعلیمات اور تاریخی ارتقاء کی مدد سے انسانی عقائد کے تنوع نیز مشترکہ نکات پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تقابل ادیان کے مستند علماء کے ہاں تمام مذاہب اور ان کے پیروکاروں کا احترام ایک بنیادی جزو رہا ہے۔ اس کے بالمقابل مناظرے کی صدیوں پرانی روایات بھی موجود ہیں جس میں مذہب درس گاہوں میں تعلیم پانے والے پیشواؤں کو مخالف مذہبی عقائد اور روایات کی تخلیق کے داؤ پیچ سکھائے جاتے تھے۔ یورپ میں اصلاح مذہب کی تحریک کے دوران اس شعبے کی خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ خود ہمارے خطے میں 19ویں صدی میں مسیحی پادریوں کی آمد نیز مذہبی طور پر غیر جانبدار نوآبادیاتی حکومت قائم ہونے کے بعد ہندو مسلم پیشواؤں میں مناظرے کی روایات نے زور پکڑا۔ روایتی طور پر ہندوستان میں مسلم عقائد کی تبلیغ کرنے والے صوفیہ کرام نے رواداری اور باہم احترام کی مدد سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ اسی ہندوستان میں بھگت کبیر کی روایات بھی موجود رہیں۔ پنجاب میں سکھ اور مسلم علماء میں راہداری کا یہ عالم رہا کہ متعدد سکھ عبادت گاہوں کی تعمیر میں مسلم صوفیہ شامل رہے۔ امرتسر گوادر ہر مندر صاحب کی بنیاد میں میاں میر نے 1588 میں رکھی تھی۔ سندھ میں امرکوٹ کے مندر نیز خیرپور اور بھٹ شاہ میں مسلم صوفیہ کی درگاہیں مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر انسانی رواداری کا نشان رہی ہیں۔ اس کے برعکس مناظرے نے مختلف کی ثقافت کا سبق آموز نقشہ کھینچا گیا۔ ذاکر نائک صاحب کے طرز خطابت سے ایسا ہی نتیجہ
تناظر میں سخاوت کا سبق و موز نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ذاکر نائک صاحب کے طرز خطابت سے ایسا ہی نتیجہ نکلنا ناگزیر تھا۔ انہیں ہندوستان سے نکل کر ملیشیا میں پناہ لینا پڑی۔ برطانیہ اور بنگلہ دیش سمیت خود ملیشیا کی متعدد ریاستوں میں ان کے ٹیلی ویژن چینلز پر پابندی عائد ہے۔ ان پر کچھ مالی الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں جن کی غیر جانبدار تصدیق یا تردید ممکن نہیں۔ پاکستان میں ذاکر صاحب کے بہت سے مداح موجود ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں بہت سے ایسے موضوعات پر خیال آرائی کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں خود سے اختلاف رائے رکھنے والوں کے لیے حساسیت کی کمی ہے۔ غالباً وہ پاکستان میں معاشرتی تار و پود میں کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ راولپنڈی کی بچیوں سے لے کر خواتین اینکروں تک ذاکر نائک صاحب نے جو بیانات دیے، نیز عورت کی حکمرانی کے بارے میں جو رائے دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 59 سال ذاکر نائک شاید نہیں جانتے کہ وہ جس برس میں پیدا ہوئے تھے، اس برس پاکستان کی ایک قابل احترام بزرگ خاتون ڈکٹیٹر کے مقابلے میں انتخاب لڑ رہی تھی۔ ذاکر صاحب سے ایسے سیاسی شعور کی توقع اس لیے بھی محال ہے کہ انہوں نے پاکستان میں یہ بھی کہا کہ اگر ڈکٹیٹر قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے تو آمریت میں کوئی قباحت نہیں۔ اب ذاکر نائک کو کون بتائے کہ آمریت انسانوں پر فرد واحد کی مطلق العنان حکمرانی کا نام ہے۔ آمر سے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توقع ہی سادہ لوئی ہے۔ پاکستان میں آمریت کی مزاحمت کی قابل فخر روایت موجود ہے۔ پاکستان میں جمہوری نظام حکومت پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ ذاکر نائک آداب مہمانی کا یہ بنیادی اصول نہیں جانتے کہ میزبان ملک کے سیاسی بندوبست پر رائے زنی نہیں کی جاتی۔ ذاکر صاحب نے سندھ کے گورنر ہاؤس میں فرمایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں قرآن کا قانون ہونا چاہیے۔ ذاکر نائک نہیں جانتے کہ پاکستان کا ایک تحریری آئین ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ ذاکر نائک بتائیں کہ پاکستان کا کون سا قانون قرآن و سنت کے منافی ہے۔ انہیں جاننا چاہیے کہ پاکستان کے دستور میں شق 25 کے تحت تمام شہریوں کو مساوی درجہ دیا گیا ہے۔ اسی دستور کی شق 20 میں ہر شہری کو عقیدے کی آزادی کا حق دیا گیا ہے۔ عقیدہ انفرادی ضمیر سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانوں میں عقائد کا تنوع ناگزیر ہے۔ پاکستان کے دستور میں مختلف آئینی اداروں میں باہمی جواب دہی نیز وفاقی اکائیوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستان میں مختلف سیاسی رائے رکھنے والے شہریوں میں باہم احترام کی روایت مضبوط ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی معلومات، اچھی یادداشت اور برجستہ مکالمے کی عکاس تو ہو سکتی ہے، لیکن مذہبی اور سیاسی امور میں ذاکر نائک صاحب کا علم سند کا درجہ نہیں رکھتا۔ انہیں انسانوں کو اپنے دین کی دعوت دینے کا حق ہے، لیکن انہیں پاکستان کے سیاسی قانون اور معاشرتی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تھا جناب تیشہ نظر وجاہت مسعود۔